تو خداوند کے کلام میں ہم نے سنا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ کامیاب ہونے کا طریقہ ہے، کامیاب ہونے کا طریقہ ہے کہ خداوند کے کلام پر دھیان کرنا ہے، خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو خداوند کہتے ہیں کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس قسم کی کامیابی چاہیے؟ کامیابیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آخرت میں کامیاب ہونا اور دوسرا دنیا میں کامیاب ہونا۔ یہ دو طرح کی کامیابیاں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پہلی طرح کی کامیابی میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ خداوند یسوع کہتے ہیں کہ میں آخری دن اسے پھر زندہ کروں گا۔ ایک تو ہمیں کامیابی یہ چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح جب عدالت کرنے کے لیے دنیا میں آئے، جب دنیا کی وہ آخرت کریں، تو پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں آخری دن پھر زندہ کریں۔ ہمیں آخرت میں کامیابی کی ضرورت ہے۔ جب خداوند قیامت میں آئیں گے، اپنے لوگوں کا انصاف کریں گے اور ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتی ہے آخرت کی کامیابی اور دوسری کامیابی دنیاوی کامیابی۔ کامیابیاں اور بھی بہت ساری ہیں۔ مثلاً اگر بچے پڑھتے ہیں تو ان کو علم کی کامیابی چاہیے، وہ ایک کلاس کو پاس کر کے دوسری کلاس میں جاتے ہیں، ان کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں کامیابی چاہیے ہوتے ہیں۔ مختلف طرح کے مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے کامیابی چاہیے۔ اور دو جو کامیابیاں ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں، ایک کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں اور دوسرا جو ہے وہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے جو ہیں یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ایک یہ طریقہ ہے کامیابی کا، اور دوسرا کہ کلام میں لکھا ہے کہ بغیر رویا کے لوگ بے قید ہوتے ہیں۔ کامیابی کے لیے رویا ہونا لازمی ہے، کامیابی کے لیے رویا ہونا لازمی ہے۔ رویا کا مطلب ہے کہ مقصد بنانا۔ اگر آپ کامیابی کا مقصد نہیں بنائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو مقصد ہم نے بنانا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ تو اس کے لیے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا اس کے لیے مقصد بنانا ہے۔ جو لوگ مقصد نہیں بناتے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پڑھیں گے نیا نامہ میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 16واں باب 19ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ مقدس لوکا کی انجیل 16واں باب 19 آیت سے 24ویں آیت۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا
اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں ہم نے سنا تھا کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ یہ جو دولت مند بندہ ہے، اس نے دنیاوی کامیابی کو حاصل کیا ہے، اس نے دنیاوی کامیابی کو حاصل کیا ہے۔ تو اور جو دوسرا بندہ ہے لازر، تو لکھا ہے کہ وہ دنیا میں ناکام ہے۔ لازر جو ہے یہ دنیا میں ناکام ہے، دنیاوی برکات اس کے پاس بڑی زیادہ نہیں ہے۔ لکھا ہے اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا، اسے آسودگی کے دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اس دنیا میں یہ دو بندے ہیں، ایک کے پاس دنیاوی کامیابی ہے، آسائش ہے، دولت ہے اور وہ ہر روز خوشی مناتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان سے محروم ہے اور وہ دنیاوی طور پر ناکام ہے۔ لازر دنیا میں ناکام ہے اور دولت مند جو ہے یہ دنیا میں کامیاب ہے۔ پھر ہم نے پڑھا اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ کامیاب ہے، دوسرا بندہ ناکام ہے۔ تو جب یہ دونوں دوسری دنیا میں چلے گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو غریب تھا وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ تو جب یہ دونوں دوسری دنیا میں گئے، دوسری دنیا میں جب گئے تو وہاں پر جو ہے جو یہاں پر ناکام تھا وہ اگلی دنیا میں جا کر کامیاب ہو گیا، اور جو دنیا میں کامیاب تھا، بڑا پیسے والا تھا، وہ اگلی دنیا میں جا کر جو ہے وہ عذاب میں جا پڑا۔ تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کامیابی جو ہے یہ دونوں بندوں کو جو کامیابی ہے، ایک کو دنیا میں کامیابی مل گئی اور دوسرے کو آخرت میں کامیابی مل گئی۔ ایک دنیا میں کامیاب ہے، ایک آخرت میں کامیاب ہے۔ تو ان دونوں کامیابیوں میں سے جو آخرت کی کامیابی ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں ناکام رہے، مطلب وہ غریب لازر کی طرح غریب رہے اور وہ بیمار رہے، اور بعد میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے اگر اسے نجات ملے، فردوس ملے، تو بندہ کامیاب ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم سب کو یہ کامیابی چاہیے جو غریب لازر کو ملی، یہ کامیابی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہاں جی، خدا کا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ کامیابیاں جو ہیں وہ ایک دنیاوی کامیابی ہوتی ہے، ایک آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو دو بندوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ایک زمین پر کامیاب ہو گیا، ایک دوسری دنیا میں جا کر کامیاب ہو گیا، خدا کی فردوس میں جا کر کامیاب ہو گیا۔ تو ہاں جی، ایک تیسرا بھی بندہ ہے جس کو یہ دونوں کامیابیاں ملی۔ یہ جو دو بندے ہیں، ایک کو زمین پر کامیابی ملی، ایک کو آسمان پر کامیابی مل گئی، اور ایک تیسرا بھی بندہ ہے، تو یا زیادہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے دونوں کامیابیوں کو حاصل کیا۔ کلام میں ایسے خدا کے بندوں کے بارے میں لکھا ہے جنہوں نے خدا کی بادشاہی کو بھی حاصل کیا اور دنیا میں بھی برکات کو حاصل کیا۔ وہ آسمان پر بھی وہ کامیاب رہے اور وہ زمین پر بھی دنیاوی کامیابیوں کو بھی حاصل انہوں نے کیا۔ جیسے ہم
खुदा के बंदे अयूब के बारे में पढ़ते हैं। खुदा का बंदा जो अयूब था, उसके पास बड़ी दौलत थी, वो बड़ा दौलतमंद था और उसके साथ साथ वो कामिल शख्स था। एक तो वो कलाम में लिखा है, एक तो वो दौलतमंद शख्स था और खुदा की राह पर चलता था। तो इस तरह से खुदा के बंदे अयूब ने दोनों तरह की कामयाबियां जो हैं वो हासिल की। दुनिया में भी उसने खुदा से निमते बरकतें हासिल की और आखिरत में भी वो कहता है कि मैं अपनी खाल के बर्बाद हो जाने पर भी खुदा को देखूंगा। ये उसकी जो है ये आखिरत की कामयाबी है। वो कहता है कि जब मैं दुनिया में मर जाऊंगा, वह शोर नहीं करता, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो खुदा मुझे आखिरी दिन जिंदा करेगा तो मैं अपनी आंखों से खुदा को देखूंगा। तो ये है उसकी आखिरत की कामयाबी। वो कामिल शख्स था, खुदा से मोहब्बत करता था, उसकी फरमाबरदारी करता था। तो उसने दोनों कामयाबियों को, दोनों बरकत को हासिल किया। उसने खुदा की फिरदौस को भी हासिल किया और आखिरत की कामयाबी के बारे में भी उसने कहा है कि मैं ही अपनी आंखों से खुदा को देखूंगा, कि जब कयामत में खुदा मुझे जिंदा करेगा तो फिर मैं जिंदा होकर अपनी आंखों से खुदा को देखूंगा। तो वो खुदा का बंदा था, उसने आखिरत की कामयाबी को, हमेशा की जिंदगी को हासिल किया और जो दुनियावी कामयाबी है उसने उसे भी हासिल किया। तो हम ये सीख रहे हैं कि हम जो खुदावन यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हमने क्या करना है कि खुदा से ये दोनों जो कामयाबियां हैं इनको हासिल करना है। हमेशा की जिंदगी को भी हासिल करना है, फिरदौस को भी हासिल करना है और दुनियावी कामयाबियों को भी हासिल करना है। हमने कलाम में सीखा, पहले ये सीखा कि दो बंदे थे, दौलतमंद और गरीब लाजर, दोनों को एक दुनिया में कामयाब हो गया, एक आखिरत में कामयाब हो गया। पर हम खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने आखिरत में भी कामयाब होना है और दुनिया में भी कामयाब होना है। हमने किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है कि आखिरत में भी कामयाबी को हासिल करना है, दुनियावी कामयाबी को भी हासिल करना है। अगर कोई बंदा है तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि बंदा गरीब है। अगर कोई बंदा है, गौर से सुने, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो इसका मतलब है कि बंदा गरीब है। तो जब गुर्बत ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि बंदे का ईमान जो है ये मरने का खतरा होता है। सब गरीबों का ईमान नहीं मरता, और चंद जो लोग हैं खतरा होता है कि उनका ईमान भी जो है ये कम हो जाता है और कुछ लोगों का तो बिल्कुल खत्म हो जाता है गुर्बत की वजह से, क्योंकि वो दुनिया में नाकाम होते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं ये दुनिया में जब नाकाम होते हैं, नाकामी ये है कि उन पर गुर्बत आती है, उनके जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, तो फिर गुर्बत की वजह से उनका ईमान कम होता है या मर जाता है। ये सारे गरीबों की बात नहीं है, और चंद लोग जो हैं उन पर ये वाक़यात होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है, ये बातें जो हैं ये देखी गई हैं। एक बंदे ने मुझे बताया, वो कहता था कि दो मसीही फैमिलियाँ थी, वो हमारे रिश्तेदार हैं। वो कहता है कि वो हमारे रिश्तेदार थे, दो फैमिलियाँ, किसी ज़मींदार का वो काम करते थे। तो ऐसा हुआ कि उनसे वो पैसे लेते रहे, तो ज़मींदारों से वो मसीह फैमिलियों के लोग जो हैं वो पैसे लेते रहे और उन पर बहुत सारा कर्जा, लाखों में कर्जा चढ़ गया। तो वो ज़मींदार लोग जो हैं वो उनको कहने लगे कि जो हमने आपसे पैसे लेने हैं, इतने लाख पैसे लेने हैं, हमें वापस करो। उनको कहने लगे कि हमने इतने लाख पैसे लेने हैं, वो पैसे हमको वापस करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, तो आप ऐसा करो कि हमारे मज़हब को कबूल कर दो। तो फिर उन लोगों ने गुर्बत की वजह से अपना मज़हब छोड़ दिया और दूसरे मज़हब को जो है वो कबूल कर लिया, तो दूसरे मज़हब में चले गए। तो हम ये खुदा का कलाम सिखाता है कि जब लोग दुनिया में नाकाम होते हैं, गरीब होते हैं और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, तो उनके बड़े चांस होते हैं कि उनका ईमान जो है ये कम हो जाता है, ये मर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलियाँ
ایسی بہت ساری فیملیوں نے یہ کیا ہے. اس لیے خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ میرے بیٹے بیٹیوں، آپ کو 2 کامیابیاں حاصل کرنا لازمی ہے. ایک کہ آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، خدا کی فردوس میں جائیں، دوزخ سے بچیں، اور جب آپ دنیا میں ہیں تو دنیا میں بھی آپ کامیابی حاصل کریں. آپ کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ آسانی کے ساتھ آپ کا گزارا ہو سکے، آسانی کے ساتھ گزارا ہو سکے. زیادہ جو غربت ہے یہ ایمان کو مار دیتی ہے، یہ انسان کو پریشان کرتی ہے. تو خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو 2 کامیابیوں کو حاصل کرنا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، کیونکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ یسوع بادشاہ کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. تو جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے فرزند ہیں تو لازمی جو ہے یہ آپ کو کامیاب ہونا چاہیے. آئندہ زندگی میں بھی، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر کے آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے. ناکامی جو ہے یہ ناکام ہم نے نہیں ہونا بلکہ کامیابی کو حاصل کرنا ہے. تو اس سے پھر خداوند کی بھی عزت ہوتی ہے. خداوند جیسے خداوند یسوع کہتے ہیں کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، تم بھی دنیا پر غالب آؤ. ہم نے دنیا پر غالب آنا ہے اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، دنیاوی کامیابی کو حاصل کرنا ہے. اور کامیابی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، مقصد بناتے ہیں کہ ہم نے آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، خدا کی فردوس کو حاصل کرنا ہے. اور مقصد بنانے کے بعد اس پر ورک کرنا شروع کرتے ہیں، ایفرٹ کرنا شروع کرتے ہیں، محنت کرنا شروع کرتے ہیں. اور جو خدا نے سکھایا ہے کہ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو اور تو احتیاط کر کے ان سب باتوں پر عمل کر سکے، تاکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کتنا کامیاب ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا. جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہم خوب کامیاب ہوں گے. ہمیں فردوس ملے گی، زندگی ملے گی، نجات ملے گی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے. میں نے مثال سنائی ہے کہ چند فیملیاں غربت کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا. غربت جو ہے یہ سارے غریب نہیں، اور بہت سارے غریبوں کا جو ہے یہ ایمان مار دیتی ہے. غریب نہیں رہنا بلکہ محنت کرنی ہے اور خدا سے منت کرنی ہے کہ وہ آپ کی محنت میں برکت پائے. جیسے کہ خدا کے بندے ابراہم کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے بھی دونوں برکات کو حاصل کیا، خدا کی فردوس کو بھی حاصل کیا، وہ ایمانداروں کا باپ ہے. تو اس کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پاس دولت، سونا، چاندی، نوکر چاکر بھی بڑے تھے. اس نے، خدا کے بندے نے دونوں کامیابیوں کو حاصل کیا، آخرت کی کامیابی کو بھی حاصل کیا. وہ ایمانداروں کا باپ بنا اور اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ خدا کی فردوس میں خدا کے ساتھ ہے. اور دنیا پر بھی رہتے ہوئے اس نے محنت کی اور خدا نے اس کی محنت کا اجر دیا. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لوگ ہیں اور یسوع سے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو ہمیں برکت دے، خداوند یسوع سے کہتے ہیں برکت دے، تو خداوند یسوع پھر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے بیٹیوں کوئی کام کرو، کوئی محنت کرو تاکہ میں تمہارے ہاتھ کے کام میں برکت دوں. خداوند نے اسرائیل کو یہی کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کے کام میں برکت دوں گا. برکت ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نے کہا خداوند برکت دے تو خداوند نے آسمان سے کوئی چیز پھینک دی، کوئی دولت پھینک دی. تو ایسے خدا برکت نہیں دیتا. خدا یسوع کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں، تم نے مجھ سے برکت مانگی ہے، اب کوئی محنت کرو، اب کوئی کام کرو تو تمہارے ہاتھ کے کام میں برکت دوں گا. تو ہم نے محنت کر کے، خدا سے دعا کر کے، اس کی فرما برداری کو حاصل کر کے دنیاوی برکات کو بھی حاصل کرنا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو برکتیں دیتا ہے. لکھا ہے کہ پھر اسحاق نے کھیتی کی اور خدا نے اسے 100 گنا پھل لگایا. اس نے کھیتی کی اور 100 گنا پھل لگایا اور خدا نے اسے دنیاوی برکتیں دی، دنیاوی نعمتیں دی. تو اس نے دنیا میں بھی کامیابی کو حاصل کیا، برکات کو حاصل کیا اور آنے والی زندگی کو بھی حاصل کیا، آنے والے جہان کو بھی حاصل کیا. خداوند آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جو دوسرے 2 بندے ہیں، ایک لازر اور ایک دولت مند،
تو ان کو ایک ایک ہی کامیابی ملی تھی. ایک بندہ دنیا میں کامیاب ہو گیا, دوسرا اگلی دنیا میں کامیاب ہو گیا, پر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے. تو کامیابی جب آپ یہ لکھ کے رکھ لیں گے کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے دونوں کامیابیوں کو حاصل کرنا ہے, ہمیشہ کی زندگی کو, آخرت کو, اور دنیا میں بھی وسائل اور برکات کو حاصل کرنا ہے, تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تب تم اپنے خداوند کی عبادت کرنا اور میں تیرے روٹی پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی, اور میں تیری امت پوری کروں گا. خداوند کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی برکت دے کر آپ کو کامیاب کروں گا. تو پھر ہم جو مسیحی ہیں, پھر ہم ایک کامیابی کیوں لیتے ہیں؟ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے, فردوس ملے, تو ہم نے یہ بھی خدا سے حاصل کرنا ہے اور دنیاوی کامیابی کو بھی حاصل کرنا ہے, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میری عبادت کرو, میں تیرے روٹی پانی پر بھی برکت دوں گا. آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے ان دو کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے, اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. تو جب خداوند کی عبادت کریں گے, اس کے کلام پر عمل کریں گے, اس کے حکموں پر عمل کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہوں اس لیے کہ کسی طرح مردوں میں سے زندہ ہونے کے درجہ تک پہنچوں. وہ کہتا ہے کہ میں مردوں میں سے زندہ ہونے کے درجہ تک پہنچوں, آخرت کی کامیابی کو حاصل کروں, اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہی رہتا ہوں. تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے, فردوس کو حاصل کرنے کے لیے, جیسے وہ کہتا ہے کہ دوڑ دھوپ کا مطلب یہی ہے خداوند کی عبادت کرنی, روزے رکھنے, دعاؤں میں ٹھہرنا, گناہ چھوڑنے, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, خدا کے کلام پر عمل کرنا, خداوند کے حکموں پر عمل کرنا. تو اس طرح سے پھر اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند کہتے ہیں کہ آپ محنت کرو. پالوس رسول فرماتے ہیں جو محنت نہیں کرتا وہ کھانے بھی نہ پائے. مسیحیوں کو یہ حکم ہے کہ محنت کرو, خدا آپ کی محنت میں ضرور برکت دے گا. آپ محنت کرو, خدا آپ کی محنت میں ضرور برکت دے گا, اور محنت کے وسیلے سے, برکت کے وسیلے سے آپ دنیاوی کامیابی کو بھی حاصل کریں گے. پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ محنت کریں گے, خدا آپ کو پیسے کی برکت دے گا, دنیاوی ضرورتیں آپ کی پوری کرے گا, دنیاوی نعمتیں دے گا, تو پھر آپ اس پیسے کو خدا کے راہ پر خرچ کر کے روحوں کو بچا سکتے ہیں, نیکی کے کام پر خرچ کر کے روحوں کو بچا سکتے ہیں. پیسہ کوئی بری بات نہیں ہے. جب اس کا استعمال برا کرتے ہیں تو کب وہ برا ہو جاتا ہے. آپ خداوند سکھاتے ہیں کہ آپ محنت کر کے پیسہ کمائیں, وسائل کو حاصل کریں, اور اس وسائل کو نیکی کے کام پر لگائیں, روحوں کی نجات کے لیے, خداوند کی عبادت کے لیے, غریبوں کی مدد کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, نیک کاموں کے لیے استعمال کریں. تو خدا کا بندہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ جو کام نہیں کرتے, جو محنت نہیں کرتے, وہ کھانے بھی نہ پائیں. کامیابی ہے محنت کرنے سے. محنت کریں تو خدا آپ کے روپے پیسے پر برکت دے گا. تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ غریب رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ محنت کریں اور دنیاوی کامیابی کو حاصل کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے سب سے بڑی جو کامیابی ہوتی ہے, سب سے قیمتی چیز جو ہے, یہ فردوس ہے. جیسے پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح مردوں میں سے زندہ ہونے کے درجے تک پہنچ جاؤں. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح مردوں میں سے زندہ ہونے کے درجے کو حاصل کریں, کہ قیامت میں خداوند ہمیں زندہ کرے اور ہمیں یہ درجہ ملے, اور ہمیں آخرت میں کامیابی ملے اور دنیاوی کامیابی ملے.